أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. یہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ اسراء کی 53 آیت ہے. آیت کہتی ہے کل لعباد، میرے بندوں سے کہو، یقول التی ہی احسن، یعنی وہ اچھی بات کہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول خدا سے کہ میرے بندوں سے کہو کہ وہ اچھی بات کہیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے بیچ میں فساد پھیلانا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے. 3 باتیں ہیں اس آیت میں. ایک یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے اپنے بندوں سے یہ کہلوا رہا ہے کہ اچھی بات کہیں. ابھی اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ کون سی اچھی بات؟ یعنی کوئی بھی اچھی بات، بری بات نہیں. کیونکہ جہاں بری بات آئی شیطان آیا. یعنی شیطان چاہتا ہے کہ ایک انسان کو ایک انسان سے لڑائیں، فساد پھیلائیں، اور وہ اس کا ایک ہتھیار ہے. جیسے شیطان کا ایک ہتھیار حسد ہے، شیطان کا ایک ہتھیار حرص ہے، شیطان کا ایک ہتھیار غروری ہے، گھمنڈی ہے، تکبر ہے. اسی طرح شیطان اس طاق میں رہتا ہے کہ کوئی انسان بات کرے تو بری بات کرے. اسی لیے اللہ خاص کر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بات کرے تو اچھی بات کرے. اس سے اگر فساد تھا بھی تو ختم ہو سکتا ہے. اچھی بات کرنے سے فساد تھا بھی تو ختم ہو سکتا ہے. اور بات کرنے کا جو توفیق دی ہے، جو نعمت دی ہے اللہ نے، وہ انسان کو ہی دی ہے. جانور کو دیکھیے آپ، وہ بات نہیں کر سکتے. اگرچہ ان کی بات آپس میں وہ کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک بات ہوتی ہے، لیکن انسان جس طریقے سے بات کرتا ہے ویسی بات، یہ نعمت اللہ نے انسان کو ہی دی ہے. اس نعمت کے ذریعے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. اس نعمت کے ذریعے انسان اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتا ہے. اس نعمت کے ذریعے انسان عزت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو اے رسول کہ جب بھی وہ بات کریں اچھی بات کریں. کیونکہ جیسے ہی بری بات ہوگی فساد ہوگا، کیونکہ شیطان طاق میں بیٹھا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبینا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی
जितने भी अगर अम्र बिल मारूफ इंसान करता है तो वो भी अपनी ज़ुबान से करता है, नही अनिल मुनकर करता है तो वो भी अपनी ज़ुबान से करता है। अगर कहीं फसाद होता है तो उसका बेस आप देखिए कहाँ से शुरू हुई, तो पता चलेगा कि इसने ये कह दिया, यहाँ से ये बात शुरू हुई। यानी बात से ही फसाद फैलता है और बात से ही इंसान का माशरा अच्छा होता है। इसीलिए अल्लाह ये कह रहा है कुल्ली इबादी, मेरे बंदों से कह दो ए रसूल, बात करो तो अच्छी बात करो। ये अखलाक ये कुरान हमको सिखाता है, कुरान के अंदर है। आप देखिए सूरह इसरा की 53 आयत, ये आप ये मत समझिए कि एक छोटी बात है, बात ही में बहुत से कौम बर्बाद हुए हैं और बहुत से कौम आबाद भी हुए हैं। इसीलिए नहजुल बलागा में भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहजुल बलागा भी हमको खोलने की तौफीक होनी चाहिए। एक बहुत ही जामे किताब, यूँ समझिए कुरान के बाद वही किताब है जिसमें मौलाए कायनात के खुतबात, मकतूबात और कलिमात दर्ज हैं, जिसको सैयद रज़ी ने एक जगह जमा किया है। उसको आप समझेंगे तो छोटी छोटी बात में कितना बड़ा सबक हमको मौलाए कायनात ने दिया है। उसी में से एक कलमा है कलिमतुल ख़िसार में, नहजुल बलागा में मौला अली फरमाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत। वैसे ज़ुबान के मुतालिक बहुत सी किताबें ज़ुबान के ज़रिए अच्छी बात करो, बुरी बात करो। अभी बुरी बात कौन सी है उसके ऊपर एक अलग बहस है, अच्छी बातें कौन सी हैं अलग बहस है। लेकिन यहाँ कुल्ली तौर पर एक लफ्ज़ अच्छी बात कहने की बात है, या अहसन, वो अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी बात के ना करने की वजह से क्या फसाद फैलता है और क्या प्रॉब्लम आता है, एक जुमले में मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अल-लिसानु सबउन, अल-लिसानु सबउन। देखिए कितना कैसी मिसाल दी है, अल-लिसानु सबउन, यानी ज़ुबान एक दरिंदा है। क्या कह रहे हैं, ज़ुबान एक दरिंदा है। दरिंदा किसको कहते हैं, दरिंदा, चरिंदा, परिंदा, आप यानी वो जानवर जो फाड़ खाता है, जैसे टाइगर है, लायन है, इसको दरिंदे कहते हैं। ज़ुबान एक दरिंदा है, उसको कंट्रोल में रखो, मौला फरमाते हैं उसको कंट्रोल में रखो। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो किसी को भी फाड़ देगा। यानी जैसे कोई कुत्ते पालते हैं और उसको एक रस्सी में, एक बेल्ट में पकड़ के रखते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो अगर उसको छूट गया तो किसी को भी काट ले सकता है। उसी तरीके से अगर आप देखें ज़ू में वगैरह शेर हैं, अगर वो छूट कर आ जाए तो किसी को भी फाड़ ले। तो उसकी मिसाल दी है मौलाए कायनात ने कि हमारी ज़ुबान एक दरिंदा है और ये दरिंदे को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे, अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो किसी को भी फाड़ देगा। फाड़ने का मतलब अभी यहाँ पर यह नहीं जैसा दरिंदा फाड़ता है और खून लहू करता है, लेकिन इससे बड़ा फसाद हो सकता है। कभी कभी ज़ुबान की कंट्रोल ना होने की वजह से बड़े बड़े खून रेजियाँ हो जाती हैं, कितनों का दिल शिकस्ता हो जाता है, कितने घरों में फसाद हो जाते हैं, कितने भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, कितने पड़ोसियों में झगड़े हो जाते हैं, सिर्फ ज़ुबान को कंट्रोल नहीं रखने की वजह से। इसलिए मौला फरमाते हैं, देखिए एक आयत है जिसमें मौला अल्लाह क्या फरमा रहा है। मैं बहुत ही सिंपल करूँगा मेरी मजलिस को और बहुत ही शॉर्ट करूँगा। कुल्ली इबादी, अय अल्लाह के रसूल तुम मेरे बंदों से कह दो कि क्या कह दो, यकूलू, बात करो, अल्लती हिया अहसन, मगर अच्छी बात करो। मेरे बंदों से एक साथ से क्यों, अल्लाह ये चाहता है कि तमाम जो उसके बंदे हैं मिलजुल कर रहें, माशरे में रहें, सोशल गैदरिंग में रहें।
ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس لیے سمپل طریقے سے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے اچھی بات کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور اسی کو مولا کائنات فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو وہ پھاڑ کھائے گا۔ آگے چلتے ہیں، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے انسان بغیر سوچے سمجھے کبھی کبھی کچھ بھی بڑبڑاتا رہتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کہتے رہتا ہے، لیکن ایک آیت کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آیت قرآن میں ایسی ہے، کہتی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جو بھی انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے، جو بھی اگر وہ آ بھی کہے وہ بھی کہے، جس کا معنی ہو یا نہ ہو، جو بھی اس کی زبان سے نکلے گی اس کو لکھ لیا جائے گا۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ آج سے بچپن سے ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور کیا کیا ہم نے کس کو کیا کیا کہا ہے، کتنی اچھی باتیں کی ہیں، کتنی بری بات کی ہیں، کتنی اچھی باتیں کرنے کی وجہ سے معاشرے میں اچھائی پھیلی ہے، اور کتنی بری باتیں کہنے کی وجہ سے معاشرے میں برائی پھیلی ہے، کتنوں کا ہم نے دل دکھایا ہے، کتنے ہم نے جھوٹ بات کی ہے، کتنی غیبت کی ہے، کتنی گالیاں دی ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھیے صرف بات سے، زبان سے ہی ہوتی ہیں۔ زبان کو کنٹرول رکھو آپ، یعنی آپ کا پورا جسم کنٹرول ہو جائے گا۔ زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو انسان بے قابو ہو گیا تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے مولا علی اور ایک جملہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر اپنی زبان کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا تو سامنے والا سمجھ لیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، لیکن جب تک آپ نے اپنی زبان نہیں کھولی تب تک آپ ایک دانا شخص ہیں، تب تک آپ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ بات کرے، ایسا نہ کہ بات بھی نہ کرے، کیونکہ بات ہی کرنے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو بھی دعائیں ہیں، نماز ہے، اس سب میں ہم کو اللہ نے ایک زبان دی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بات کہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس لیے آپ اگر دعاؤں میں غور کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے، پہلے میں پڑھتا تھا یہ دعا جمعرات کے دن جو دعا ہوتی ہے اس کے بعد، امام زمانہ کی دعا ہے اللہم ارزقنا التوفیق الطاعہ۔ اس دعا میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہم ارزقنا التوفیق الطاعہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے، کس کی؟ اطاعت کرنے کی توفیق عطا کر، ہم کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا کر، وبعد المعصیہ، اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا کر، وصدق النیہ، اور سچی نیت کی توفیق عطا کر، اور عرفان الحرمہ، اور حرمت والی چیزوں کو جاننے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا کر، وَأَكْرِمْنَا بِالْهُدَىٰ، اور ہدایت کی توفیق عطا کر، والاستقامہ، وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، اور ہماری زبان کو ہمیں کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو حکمت کے لیے یوز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ یہ دعا ہے کہ انسان کی زبان سے اگر نکلے تو حکمت کی باتیں نکلے، ورنہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ تو یہاں پر اگر میں کچھ فسادات آپ کو گنواؤں تو یہ دیکھیے یہ سبھی چیزیں زبان سے شروع ہوتی ہیں، جیسے لڑائی جھگڑا ہو گیا، غیبت ہو گئی، تہمت ہو گیا، جھوٹ بولنا، گانا بجانا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کسی کا دل دکھانا، مشکری کرنا، کسی کو برا نام سے پکارنا، یہ سب چیزیں جتنی بھی برائیاں ہیں سماج میں، یہ تمام برائیاں جو ہے اس زبان سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ صرف ایک آیت یا دو آیت کی طرف اشارہ کروں گا، انہی برائیوں کی طرف وہ دو آیتیں اشارہ کر رہی ہیں۔ 6 باتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، 6 باتیں ہیں، 3 ایک آیت میں ہیں اور 3 باتیں دوسری آیت میں ہیں، اور یہ 6 بھی
جو باتیں ہیں وہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں، اور قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 اور 12 کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں، کتنا اچھا اخلاق دے رہا ہے اللہ کہ اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کی مسخری مت کرو، ایک دوسرے کا استہزاء مت اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اکثر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فساد شروع ہوتا ہے وہ مذاق اڑانے سے ہی شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا اس لیے میں نے اس کو ایسا کیا، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں سامنے والے کا مذاق اڑا کر۔ پتہ نہیں ہم کو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان چیزوں کی طرف ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، کہ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ تم کس لیے اس کو مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہو؟ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اس سے بہتر ہے؟ مال کے حساب سے مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ غریب ہے تم امیر ہو؟ یا طاقت کے حساب سے مذاق اڑا رہے ہو کہ تم آپ کا طاقتور ہیں وہ کمزور ہیں؟ خوبصورتی کے لحاظ سے مذاق اڑا رہے ہو کہ تم خوبصورت وہ بدصورت ہے؟ کس حساب سے؟ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ مادہ آ گیا گھمنڈی کا، غروری کا، کہ میں بہتر ہوں، اس لیے مذاق اڑا رہے ہو۔ کیوں مذاق اڑا رہے ہو کسی کا؟ اللہ کہہ رہا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہو۔ کسی بھی معاملے میں تم بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ تمہارے سے بہتر ہو۔ یہ آیت خاص کر مردوں کے لیے ہے الگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا تو کہا ہے، ایمان والوں میں دونوں آ گئے، میل بھی آ گئے، فیمیل بھی آ گئے، لیکن یہ جو آیت ہے وہ میل کے لیے، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ اسپیشل فیمیل کے لیے ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی زن بھی کوئی دوسرے زن کا مذاق نہ اڑائے کسی بھی معاملے میں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اچھا کپڑا پہنا ہو، لیکن کوئی معمولی کپڑا پہنا ہے مذاق مت اڑاؤ۔ کوئی دکھنے میں بدصورت ہے مذاق مت اڑاؤ۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ جو عورت ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ اس کے بعد دیکھیے ولا تلمزوا انفسکم، یہ تمام چیزیں جو باتیں ہیں سب زبان کی باتیں ہیں، اپنے زبان کو کنٹرول رکھنے کی بہت ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ دوسری بات ولا تلمزوا انفسکم، الزام مت دو، ایک دوسرے کا نام مت رکھو، تانا مت دو۔ تانا اکثر تانے سے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں تانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، آپ پہلے ایسے تھے ویسے تھے، کسی بھی وجہ سے تانا تو آپ سمجھتے ہیں نا، گھر میں جو زیادہ تر جھگڑے بھی ہوتے ہیں تانا دینے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، خاص کر گھریلو۔ تانا مت دو، قرآن سکھا رہا ہے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ ایک ایک جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی مسکری کے اوپر اور تانے کے اوپر الگ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں صرف آپ کو صرف ترجمہ، یوں سمجھو آپ ترجمہ کر کے میں نکل جا رہا ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط ناموں سے مت پکارو۔ اکثر ہوتا ہے نا، کوئی گڈھا ہے تو اس کو ایک گڈھے کہتے ہیں، موٹا ہے تو یہ موٹے کہتے ہیں۔ ایسے نام مت پکارو جس کو سننے کے بعد اس کو وہ ناراض ہو جائے۔ ہاں آپ القاب دے سکتے ہیں، اگر کوئی اچھا لقب آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو لقب دیجئے جو اس کو اچھا لگے، جو اس کی عزت میں بڑھوتری کرے، لیکن اگر ایسا لقب اس کو دے رہے ہیں آپ
تو اللہ منع کر رہا ہے یہاں پر، مت کرو ایسا، کسی کو ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے مت پکارو جو اس کو برا لگ سکتا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، لقب یعنی جو ابھی جو میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیسی کیسی باتیں ہم کو سننے میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں اگر ممبروں سے نہیں بتائی جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں پھیل گئی ہیں، خصوصاً گالیاں وغیرہ، کتنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں قرآن کے اندر ہے، ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ سب چیزیں کرنا تمہارے شان شائن نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان ہو غیروں کو تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کی مشکری کرنا، یہ شایان شان نہیں ہے ایک ایمان والوں کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، ایک دوسری آیت بھی ہے لیکن ابھی میں اس کو اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا، اب اس کا ایک خلاصہ کرتے ہیں جو بھی ہم نے ابھی پڑھا، وہ یہ کہ تمام جو فسادات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم زبان کو کنٹرول رکھیں گے، زبان کو ہم پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ایک درندہ ہے، یہ ایک ہمارا جانور ہے، اس کو ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، بہت سی عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ زبان ہی ہے جو فساد پھیلاتا ہے۔ یہی اخلاق کا درس ہمیں رسول خدا سے بھی ملا۔ رسول خدا کو بھی بہت سے لوگ طعنہ دیتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کیسی کیسی باتیں رسول خدا کو سننی پڑی ان کی، یعنی دین کے لیے۔ لیکن جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو کہلوایا کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم اچھی بات کرو، اسی طرح رسول کو بھی تھا کہ وہ بھی اچھی بات کہتے تھے، کسی کو پلٹا کے جواب نہیں دیتے تھے، جبکہ انہوں نے بہت سی بری باتیں سنی ہیں لوگوں سے، جادوگر ان کو کہتے تھے، مال دولت کے لیے یہ سب کر رہے ہیں یہ بھی کہتے تھے، منصب چاہیے تو ہم منصب دینے کے لیے تیار ہے یہ بھی کہتے تھے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، یعنی یہ سب سننا پڑا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج ہم بھی آپ بھی سنتے ہوں گے کئی ایک لوگوں سے کچھ ایسی بری باتیں، لیکن ایسے حالات میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول رکھو تو انشاءاللہ فساد نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے، 2 سال کے تھے، تو رسول خدا ایک سفر پر جا رہے تھے، تو رسول خدا ایک سفر پر جاتے وقت ایک جگہ پر رک گئے، رکنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آیت پڑھی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا کیا بات ہے کہ آپ یہاں کیوں رکے اور یہ آیت پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آنے کے بعد مجھے یہ خبر دی کہ میرا جو بیٹا ہے حسین اس کو میری امت قتل کر دے گی۔ کیوں قتل کر دے گی؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے کسی کو کبھی برا کہا تھا؟ امام حسن نے کبھی برا کہا تھا؟ مولا کائنات نے کبھی برا کہا تھا؟ رسول خدا نے برا کہا تھا؟ وہ تو برا کہنے والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ بہرحال امام رسول خدا بہت مغموم ہو گئے، غمزدہ ہو گئے اس بات کو،
اور کہنے لگے کہ دیکھو مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ میرے حسین کو میری امت قتل کر دے گی۔ پوچھا کون قتل کرے گا؟ کہا ایک نام ہے جس کا نام یزید، وہ قتل کر دے گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا غمگین ہو کر واپس مدینے آتے ہیں۔ مدینے آنے کے بعد منبر پر جا کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو میرے بچے ہیں ان کے بارے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ میرے وصی ہیں، یہ میری عطرت ہے، یہ میرے علومتی ہیں، ان کا خون میرا خون ہے۔ اس طریقے سے سمجھایا، اور ایک مرتبہ پھر نیچے اترنے کے بعد ایک ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تیرا رسول ہوں، ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اس بندے کو میری امت قتل کر دے گی۔ اے اللہ اگر ایسا ہے تو تو ان کی شہادت قبول فرما اور ان کو سید الشہداء بنا، اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہوگا اور ان کو اکیلا چھوڑا ہوگا ان پر تو لعنت بھیج۔ ایک مرتبہ پھر رسول خدا پھر منبر پر جاتے ہیں، پھر جانے کے بعد پھر ایک وصیت کرتے ہیں، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھ رہا ہے، اپنا خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے، خنجر لے کے آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ملعون تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو شمر ملعون کہتا ہے کہ اے حسین میں تجھے جانتا ہوں، تیرے حسب نسب کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو علی کا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو پوچھا فلیما تقتلونی، پھر تو کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا میں انعام پانا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کے گال پر سفید تبے ہیں تو ایک مرتبہ کہا صدق جدی، میرے جد نے سچ کہا تھا کہ اے حسین تجھے وہ قتل کرے گا جس کے گال پر سفید دھبے ہوں گے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون امام حسین علیہ السلام کو لٹاتا ہے، خنجر چلانا شروع کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایڑیاں رگڑتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں گواہ رہنا اے بابا، گواہ رہنا اے نانا، گواہ رہنا اے بابا، حسین غریب الوطن پیاسا شہید کر دیا گیا۔